جا کر کے دیکھو، باہر جا کر کے دیکھو، مجھے عمر کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، باہر جا کر کے دیکھو، مجھے عمر کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اسے اندر بلا لو۔ رات میں نے اسے خدا سے مانگ لیا ہے، رات میں نے اسے خدا سے لے لیا ہے۔ اب عمر فاروق اعظم پہنچے۔ امیر حمزہ نے کہا تھا، اے عمر فاروق اعظم، اگر کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آئے ہو تو سبحان اللہ، تمہارا خیر مقدم ہے، مرحبا، اور اگر دل میں چور ہے، نیت میں غلط ارادہ ہے، تو پھر ہماری تلوار تمہاری گردن ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کو اندر آنے دو۔ عمر اندر پہنچے، مصطفیٰ کے دستے پر ہٹ پہ کلمہ پڑھا، اسلام کے دامن کرم میں داخل ہو گئے۔ اب عمر کے آتے ہی مسلمانوں کی تعداد 40 پوری ہو جاتی ہے، 40 مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو عزت ملتی ہے، اسلام کو قوت ملتی ہے، اسلام کو طاقت ملتی ہے، اسلام کو پاور ملتی ہے، اسلام کو دبدبہ ملتا ہے۔ کسی نے کہا تھا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، خدا کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب پڑھ لیا اسلام کا کلمہ، کس نے؟ عمر فاروق اعظم نے۔ سبحان اللہ۔ امر مصطفیٰ کے دستے پر حق کو پکڑا، دروازے پہ لے کر کے آئے اور نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کی، اور اس کے بعد فرمایا حضور اسلام ہمارا سچا ہے نا، دین ہمارا سچا ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر تمہارا نبی بھی سچا، تمہارا خدا بھی سچا، تمہارے رب کی نازل کردہ کتاب بھی سچی ہے۔ تب عمر فاروق اعظم نے فرمایا حضور پھر ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ میں یہ اعلان کرتا ہوں مکہ کے لوگوں سن لو، آج کے بعد مسلمان کھلے میدان میں رب کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ آج سے پہلے مسلمان عبادت بھی دل کھول کے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ عمر کے آنے کے بعد اسلام کا ایسا دبدبہ بڑھا، ایسا دبدبہ بڑھا کہ فرمایا سنو آج کے بعد مسلمان رب کی عبادت کریں گے تو دل کھول کر کے کریں گے۔ اندازہ لگائیے کس میدان سے نکل کر کے عمر آئے، اور اسلام کو اتنی قوت اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے دی۔ اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ اللہ کے رسول جس پر نظر کرم ڈال دیتے ہیں اس کا بگڑا ہوا مقدر سوار سبحان اللہ، بگڑا ہوا مقدر سوار دیتے ہیں۔ اور کیسا سوارتے ہیں؟ اگر آپ کا عشق اجازت دے تو میں ایک بات بتا دوں، بتائیں بولو، تقریر ختم کر لیتے ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کیا کیسا مقدر سوارتے ہیں؟ ایک سفر کے موقع پر راستے میں صحابہ کرام کا نا پانی ختم ہو گیا۔ اب آج کا دور تو تھا نہیں کہ پانی جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا، اس وقت نہیں ملا کرتا تھا۔ کیسی نظر کرم ڈالتے ہیں اللہ کے رسول، پانی ختم ہو گیا، صحابہ مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہمیں پانی پینا ہے، جانوروں کو پانی پینا ہے، بچوں کو پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پانی نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانی کی اگر ضرورت ہے تو سنو، یہ جو سامنے تم کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اس پار جا کر کے دیکھو ایک حبشی پانی کا مٹکا لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ اس پہاڑ کے پار۔ اب ذرا بیسل پور کے سنی بھائیوں پڑھے لکھے ہیں آپ، ذرا ایک بات کا یہ تو اندازہ لگائیے، پہلی بات تو یہ پہاڑ کے پار کا دیکھنا کیا کوئی آسان ہے؟ یہ کس نے مصطفیٰ کو خبر دی؟ اس سے یہ ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا اللہ نے ہر دیوار کے پیچھے کا علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا دیوار کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، اور یہ بھی فرمایا جاؤ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام اپنے جانور پر پانی کے 2 مشکیزیں مٹکے لے کر کے جا رہا ہے۔ اے عمر، اے علی، جاؤ
اس کو پکڑ کر کے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، حضرت عمر، حضرت علی، ابو بکر صدیق، طلحہ بن زبیر، عبید بن جراح، حضرت سفیان، کسی نے یہ نہیں کہا حضور آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف کوئی جا رہا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اٹکل پچو کیوں باتیں بنا رہے ہیں، بلکہ نہیں، وہ آنکھیں بند کر کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان، ما کانا وما یکون کا عالم اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ دوڑے پہاڑ کے پاس پہنچے اور مولا کائنات علی شیر خدا جن کے بیٹے کا مہینہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، آ رہا ہے پرسوں کو ذکر مولا کائنات کا، خوش ہو جائیں گے آپ مولا کائنات کا ذکر سن کے، اس لیے کہ جو علی کا ذکر سنتا ہے نا، اگر سچا نبی کا غلام ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر یزیدی ہوتا ہے تو زمین میں دستہ چلا جاتا ہے۔ پہنچ گئے پہاڑ کے پیچھے، اب علی شیر خدا حسنین کریمین کے والد فاطمہ کے شوہر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں پہاڑ کے پار پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، مصطفیٰ نے ادھر سے خبر دی تھی اور اس پار کی خبر دی تھی۔ جب میں پہاڑ کے پار پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بالکل کالا کلوٹا، کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا، بالکل بلیک پرسنالٹی والا ایک بندہ جا رہا ہے، اس کی جانور پر دو مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا سنو بھائی، تم کو ہمارے سردار بلا رہے ہیں، تم کو ہمارے پیغمبر بلا رہے ہیں، تم کو ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ تو حبشی غلام نے کہا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، میرا تو صرف ایک سردار ہے، میرا تو ایک مالک ہے جس کے لیے میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں۔ علی شیر خدا فرماتے سن، تو جس کا غلام ہے اور جو تیرا مالک ہے نا، اس کے مالک بھی ہمارے مصطفیٰ ہیں، اس کے آقا بھی ہمارے آقا ہیں، سن ذرا ہمارے نبی کی بارگاہ میں چل۔ اب حبشی کو مولا کائنات نے جیسے تیسے راضی کیا اور مصطفیٰ کے دربار میں لے کر کے آ گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا حبشی ہمیں کچھ پانی کی ضرورت ہے۔ اب حبشی نے کہا حضور اگر پانی میں آپ کو دے دوں گا تو مالک مجھ پر سختی کرے گا، مالک مجھ کو ڈانٹے گا، مالک مجھ کو سختی کرے گا، مالک مجھ پر ظلم و زیادتی کرے گا، اس لیے میں پانی نہیں دے سکتا، پانی مشکیزے میں سے کم نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈانٹے گا جب تیرے مشکیزے کا پانی کم ہوگا، تجھے ڈانٹے گا جب تیرے مشکیزے کا پانی کم ہوگا، تو مشکیزہ نیچے رکھ دے، پانی کا منہ کھول دے، پانی پلانا میرا کام ہے اور اس کو کم نہ ہونے دینا یہ بھی مصطفیٰ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مشکیزہ نیچے رکھ دیا گیا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر پانی پیو، عثمان پانی پیو، طلحہ پانی پیو، صحابہ نے پانی پی لیا۔ نبی نے فرمایا جانوروں کو پلوا دو، جانوروں نے پانی پی لیا۔ نبی نے کہا وضو کر لو، وضو کر لیا۔ صحابہ نے کہا برتنوں میں رکھو، برتنوں میں پانی لے لیا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی، ایک ہی مشکیزہ تھا، جانوروں نے پی لیا، صحابہ نے پی لیا، وضو بھی کر لیا، برتنوں میں بھی رکھ لیا۔ اس کے بعد حبشی کہتا ہے میں حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور جب میں نے مشکیزے میں جھانک کر کے دیکھا تو حیرت یہ تھی کہ پانی کم نہیں تھا بلکہ پہلے سے اور بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم